أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے متعلق، تو آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر سن 8 ہجری تک کے اہم واقعات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں سن 8 ہجری 6 شوال میں پیش آنے والے ایک اہم واقعے یعنی غزوہ حنین کا تذکرہ ہوگا۔ غزوہ حنین یہ سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، تو وہ بھی سن 8 ہجری تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف گئے۔ غزوہ حنین کا سبب یہ بنا کہ یہاں 2 بڑے قبائل تھے، ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ بنو ثقیف۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اب انہیں یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں اور ہمیں جڑ سے ختم کر دیں۔ تو ان قبیلے والوں نے تمام نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، اور ان کا سردار تھا مالک بن عوف۔ تو اس نے تمام اپنے قبائل کو بلایا، خصوصاً قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے یہ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جس وقت مدینہ سے آئے تھے یہ 10,000 تھے، اب ان کے ساتھ بہت سے لوگ مکہ کے بھی ایمان لا کے شامل ہو چکے ہیں، اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اس سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں۔ تو اس سردار مالک بن عوف نے اپنے قبائل کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تمام قبائل کے لوگ شریک ہوں اور تمام لوگ اپنی مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو ساز و سامان ہو، جانور ہو، ان کو بھی لے کر آئیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ لڑنا ہے، پیچھے لوٹنا نہیں ہے، چونکہ جب یہ بات ساتھ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بیوی بچے بھی ہیں تو لڑنے کے لیے سارے تیار رہیں گے، اور انہیں معلوم ہوگا کہ ہم پیچھے لوٹ نہیں سکتے، اگر ہم بھاگیں گے، بزدلی کریں گے تو ہمارے بچے بھی مارے جائیں گے، اس لیے سب اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو لے کر نکلیں۔ یہ مشورہ مالک بن عوف کا تھا، لیکن وہاں کے ایک دانا اور سمجھدار جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بچوں کو نہ لایا جائے۔ اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہارے ساتھ اس معرکے میں شریک نہیں ہوں گا، اور اگر یہ ہٹ جاتا مالک بن عوف تو بہت سارے لوگ ہٹ جاتے، اس لیے لوگوں نے کہا جو اس کی رائے ہے وہ ہماری رائے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ بچوں کو، عورتوں کو ساتھ نہ لایا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر حملہ ہوا اور اس میں ہم مارے گئے تو ہمارے بچے بھی مارے جائیں گے، عورتیں بھی ماری جائیں گی، جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، بہتر ہے کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ لیکن مالک بن عوف نے کہا نہیں، جب بیوی بچے ساتھ ہوں گے، مال و اسباب ساتھ ہوگا تو انسان زیادہ بہادری سے لڑے گا۔ آخر سب نے اس کی رائے کو تسلیم کر دیا۔ اب یہ لوگ 20,000 کا لشکر لے کر تیاری کر کے نکلے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچ گئی، اور یہ لوگ بڑے ہی تیر انداز تھے، بنو ثقیف کے لوگ، اور اسی طرح یہ بنو حوازن کے لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، یعنی ان کا ہر تیر نشانے پہ لگتا تھا۔
جب یہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے تھے، ادھر مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000، 10,000 تو وہی تھے جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ میں، 2,000 وہ تھے جو اس وقت ایمان لے کر آئے جب مکہ فتح ہوا۔ تو اب مسلمان 12,000 کا لشکر ہے اور ان کے 20,000 کا لشکر ہے۔ اس موقع پر بعض صحابہ اکرام کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ آج کے دن ہم مغلوب نہیں ہوں گے قلت کی وجہ سے، یعنی آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گویا آج ہمیں شکست نہیں ہوگی، ہمیں فتح ہوگی اس لیے کہ ہماری تعداد بہت ہے، یعنی ہم 12,000 افراد ہیں اور ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس وجہ سے ہمیں فتح ہوگی۔ مسلمان کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی، اللہ کی مدد اور نصرت پہ ہوتی ہے۔ مسلمان کی نگاہ افراد پہ نہیں ہوتی، رب العالمین کی غیبی نصرت پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اس لیے کہ جب مقام مرتبہ بڑا ہو تو معمولی بات بھی پھر بڑی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ جو بات تھی اگرچہ بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال حضرات صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بعض ساتھیوں نے جو تعبیر کی تو اللہ کو یہ پسند نہیں آئی، اس لیے وقتی طور پر شکست ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہاری مدد کی بہت سارے مواقع پر اور خصوصاً جنگ حنین میں، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، بس اس کثرت نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کی طرف پلٹنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی سکینہ، خصوصی مدد اور نصرت اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے وہ لشکر اتارے فرشتوں کے کہ جن کو تم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کے لیے بدلہ تھا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو گناہوں کا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگوں کی زبان پر یہ جو بات آ گئی کہ آج ہماری کثرت ہے اور ہمیں شکست نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ گویا رب العالمین چاہتے تھے کہ ہر موقع پر انسان کی نگاہ اللہ پر ہو، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 تھے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت پہ نگاہ تھی تو رب العالمین نے انہیں خصوصی مدد اور نصرت عطا فرمائی۔ تو یہاں بھی ان کی نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے تھی، افراد پہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب جب مسلمان یہاں سے نکلے تو یہ قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ بڑے تیر انداز تھے، تو یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور کچھ نیچے تھے، اب یہ اوپر سے تیر اندازی کرتے اور جب تیر مارتے تو وہ ٹھیک نشانے پہ لگتا، اور جو سائیڈوں پر کناروں پر کھڑے تھے اطراف میں تھے جب وہ بھی تیر اندازی کرتے تو وہ بھی تیر نشانے پہ لگتا، تو وقتی طور پر بعض مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو وہ پیچھے کی طرف پلٹ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، اس حال میں کہ ابو سفیان بن حارث نے آپ علیہ السلام جس خچر پہ سوار تھے اس کی لگام پکڑی ہوئی تھی، حضرت عباس موجود تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر چند کبار صحابہ بھی تھے۔ تو اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آواز دو، تو حضرت عباس نے پھر آواز دی، ان کی آواز بڑی بلند تھی، اے انصار کے لوگوں پلٹ کر آؤ، اور اے وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے اصحاب الشجرہ تم لوگ بھی پلٹ کر آؤ۔ جب انہوں نے یہ آواز دی انصار کے لوگوں آؤ،
مہاجرین آؤ اور درخت کے نیچے بیت کرنے والے ایمان والوں تم لوگ پلٹ کر آؤ۔ تو حضرات صحابہ پھر یوں پلٹ کر آئے جس طرح کے گائیں کے بکریوں کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس طرح دوڑتے ہوئے سب واپس پلٹ کر حضور کے پاس آئے۔ این میدان جنگ میں جب سب کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تھی۔ آپ میدان جنگ میں خچر پہ سوار تھے اور آپ کی زبان پر یہ مصرع تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ یعنی میں جھوٹا نہیں کہ میدان جنگ سے بھاگ جاؤں، بھاگتا وہ ہے جو جھوٹا ہو، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کی مدد نصرت میرے ساتھ ہے، اور میری بہادری ہمارے قبائل اور خاندان میں چلی آ رہی ہے کہ ہمارا قبیلہ قریش کا ہے، عبد المطلب کی اولاد ہوں کہ ان میں اللہ نے شجاعت اور بہادری طبعاً اور فطرتاً بھی اللہ نے رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہادری ہے کہ بعض کے قدم اکھڑ گئے لیکن حضور میدان جنگ سے ذرا دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ این تیروں کی بارش کے دوران بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم تھے۔ جب حضرت عباس کی آواز ہوئی تو سارے دوبارہ لوٹ کر آ گئے، پھر دوبارہ معرکہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے لی اور آپ نے اس پہ پڑا اور پھر ان کی طرف پھینکی اور کہا اللہ ان کے چہروں کو خاک آلود کر دے۔ وہ ایک مٹھی تھی، سب کی آنکھوں میں پہنچتی گئی، کوئی دائیں طرف تھے، کوئی بائیں طرف تھے، کوئی آگے تھے، کوئی پیچھے تھے، سب وہ اپنی آنکھیں ملنے لگ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی مدد اور نصرت یعنی فرشتوں کو اللہ نے اتارا، جیسے قرآن کی اس آیت میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے خصوصی سکینہ نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ایمان والوں پر بھی، اور وہ جو خوف تھا وہ ختم کر دیا۔ اللہ نے دل میں ہیبت کو، قوت کو، طاقت کو، جذبے کو، بہادری کو اللہ نے بڑھا دیا، اور اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو اللہ نے اتارا۔ ایک صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مجھے خود دیکھا تھا کہ آسمان سے مجھے یوں نظر آیا کہ ایک چادر ہے اور وہ نیچے اتری، اور میں نے چادر سے چیونٹیاں نکلتے ہوئے دیکھی، پھر وہ میں نے ان کو بکھرتا ہوا دیکھا۔ یہ قسم کھا کے فرماتے تھے یہی فرشتوں کی جماعت تھی، پھر جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی لیکن دشمنوں پر وہی حملہ کرتے تھے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا لیکن دشمن گرتے ہوئے اور دشمن پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس معرکے میں بھی مسلمانوں کی خصوصی مدد اور نصرت فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب یہ جو قبیلے کا سردار تھا مالک بن عوف، اس نے جب دیکھا کہ اب ہمارے لوگ سارے مارے جا رہے ہیں، مسلمان بہادری سے لڑ رہے، مقابلہ مشکل ہے، تو یہ پیچھے کی طرف بھاگا اور بھاگ کر طائف کی طرف آیا۔ اس وقت انہوں نے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، مضبوط قلعے تھے، ان قلعوں کی دیواریں بہت اونچی اونچی تھی، کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ مالک بن عوف اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ طائف کے قلعوں کی طرف بھاگ گیا اور کچھ لوگ اوتاس کی طرف چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قلعوں کی طرف آؤ۔ تو جب ان کے قلعے کی طرف طائف پہنچے تو دیکھا یہ لوگ قلعوں کے اندر محصور تھے اور ان کی دیواریں بہت بڑی تھیں۔ اب انہوں نے اپنے لیے پہلے سے غلہ اسٹاک کیا ہوا تھا، اتنا غلہ تھا کہ اگر سال بھر بھی ہمیں غلہ نہ ملے اور ہمیں اندر رہنا پڑے تو ہمارے پاس وہ غلہ موجود ہو۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو یہ لوگ اوپر سے تیر اندازی کرتے، اب اندر کوئی داخل ہو نہیں سکتا تھا، یہ سب قلعوں میں تھے، قلعے کی دیواریں بہت اونچی اونچی تھیں، تو یہ اوپر سے تیر اندازی کرتے۔ پھر انہوں نے تیروں کو گرم کر کے سلاخوں کو گرم سلاخیں اوپر سے پھینکتے تھے، اب جس کسی کو لگ جائے تو اس کا جسم جھلس جاتا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی 18 دن وہاں محاصرہ کیا اور ان کو کہتے رہے تم لوگ نیچے آؤ مقابلے کے لیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ کے لیے باہر نہ نکلا، بس یہ لوگ قلعوں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے یہ جو فصلیں ہیں، املاک ہیں، کچھ ان کو جلا دو تاکہ یہ لوگ یہ دیکھ کر قلعوں سے نکلیں گے اپنے املاک کی حفاظت کی خاطر، اپنی کھیتیوں کی حفاظت کی خاطر۔ تو جب ان کے املاک کو آگ
لگانے کا ارادہ ہی کیا تھا، اب یہ لوگ اوپر سے چیخنے چلانے لگے، رونے لگے کہ ہماری فصلوں کو، ہماری زمینوں کو، ان کو آگ نہ لگانا، تم تو بڑے رحم کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، شفقت کرنے والے ہو، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق تھے، تو آپ علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا کہ کچھ نہ کرو۔ اس دوران حضور نے خواب دیکھا تھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور ایک مرغا آیا اور اس نے چونچ ماری اور وہ دودھ کا پیالہ گر گیا اور دودھ نیچے زمین میں جذب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بتایا، تو حضور بھی خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ فی الحال یہ قلعہ فتح نہیں ہونا، یعنی اشارہ تھا بعد میں یہ لوگ خود آئیں گے، تو یہاں وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے انتظار میں، اپنا وقت قیمتی ضائع کیا جائے۔ تو دیگر صحابہ کی رائے بھی یہی تھی کہ جب یہ لوگ بزدلانہ طور پر قلعے میں محصور ہیں، باہر نکل نہیں رہے، مقابلہ کرتے نہیں ہیں، تو ہمیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، اور پھر ایک مقام ہے جہاں حنین کے مال غنائم کو تقسیم کیا گیا، وہ جعرانہ کے قریب حضور وہاں پر پہنچے۔ اب صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، تو یہاں سے جو لوگ بھاگے تھے، کچھ تو یہ طائف کی طرف گئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو طائف سے نکل کر دوسری جگہوں میں قلعوں میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا تھے عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ وہ مقام اوطاس میں تھے، ان سے کہا تم ان کا مقابلہ کرو۔ وہ ان کے مقابلے میں گئے، اللہ نے ان کو بھی وہاں پر فتح دی۔ ان کے جو سردار تھے وہ مارے گئے، اور اس دوران ان کو ایک تیر آ کے ان کے گھٹنے میں لگا۔ جب وہ تیر نکالا گیا تو اسی تیر میں ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر بھی دینا، میرا سلام بھی کہنا، میرے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ان کے لیے مغفرت کی آپ نے دعا فرمائی۔ تو بہرحال ادھر اوطاس بھی فتح ہو گیا، اور دوسری طرف جو طائف میں محاصرہ تھا، اللہ نے مسلمانوں کو وہاں بھی غلبہ عطا فرما دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مال غنائم کی تقسیم کے لیے آئے، تو اس وقت غنائم میں یہ جو قیدی تھے یہ 6000 قیدی تھے۔ تو چونکہ حنین میں یہ مشرکین سب کو لے کر آئے تھے، اپنے مردوں کو بھی لائے، عورتوں کو بھی لائے، بچوں کو بھی لائے، تو 6000 قیدی تھے، اور 40,000 بکریاں تھیں، 24,000 اونٹ تھے، اور 4,000 اوقیہ چاندی تھی۔ تو یعنی مال غنیمت کا اتنا وافر حصہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ یہ لوگ اب آئیں گے، اگر کوئی مذاکرات کے لیے آئیں، صلح کے لیے آئیں، تو ہم یہ چیزیں ان کو واپس کر دیں گے، اگر یہ چاہیں تو ان کے جو غلام ہیں، افراد ہیں، ہم وہ بھی ان کو لوٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، آپ نے لگ بھگ 10 دن تک ان کا انتظار کیا، لیکن یہ لوگ بھی خوف کی حالت میں تھے۔ پھر ان میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئے حضور کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہمارے تقریباً 6000 افراد تھے جو آپ کے پاس ہیں، اگر آپ چاہیں تو وہ ہمارے افراد ہمیں واپس کر دیں، ہمارا مال ہے وہ ہمیں لوٹا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا، 9-10 دن ہو گئے تم لوگ نہیں آئے، اب تو وہ مال غنیمت تقسیم ہو گیا، البتہ جو میرے حصے میں آیا ہے، قریش کے لوگوں کے حصے میں جو آیا میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ حضور کے حصے میں جو تھا آپ علیہ السلام نے وہ سب ان کو واپس کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگلے دن ظہر کی نماز میں تم لوگ آنا، تم اپنی بات بھی کر دینا، میں بھی اپنی بات بیان کر دوں گا۔ تو یہ لوگ آئے، ان میں سے جو ایک خطیب تھا اس نے آ کر کہا ہم لوگ ایمان لے کر آ چکے ہیں، ہمارے افراد، ہمارے کچھ بچے، کچھ عورتیں آپ لوگوں کی قید میں اگر آپ احسان کرو تو ان کو بھی چھوڑ دو، اور قیدیوں کو بھی اگر آپ لوگ رہا کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب صحابہ چاہو تو تم لوگ آزاد کر دو خوش دلی کے ساتھ، اور اگر کوئی خوش دلی سے نہ کرے تو جب ہمیں پہلا مال غنیمت ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس میں سے ان کو ادا کر دیں گے۔
جس کا حصہ تھا، اور اب اگر وہ خوشی سے نہ دے تو اللہ ہمیں دوبارہ جب مال غنیمت دے گا تو میں اس میں سے ان کو وہ حصہ دے دوں گا۔ اب یہ تمہارے بھائی ایمان لے کر آ چکے ہیں اور یہ توبہ طائب ہیں، اپنی غلطی پہ ان کو ندامت ہے، بہتر ہے کہ ان کے لوگ آزاد کر دیے جائیں۔ صحابہ اکرام سب کو یہ بات پسند آئی، تو 6 کے 6,000 افراد جو قیدی بنے تھے ان سب کو آزاد کر دیا گیا، یعنی کسی کا خون نہیں بہایا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ اسلام کا وہ عادلانہ نظام ہے۔ اسلام چاہتا تو حکم دیتا کہ ان افراد کو قتل کر دیا جائے، لیکن کسی کا بھی یعنی بال تک کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ 6,000 افراد رہا کر دیے گئے، اور پھر جو مال تھا وہ بھی اکثر صحابہ نے، جو غلام تھے، باندیاں تھیں، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، چاندی تھی، وہ بھی سب نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ اس طرح حنین کے معرکے کے بعد یعنی کثرت کے ساتھ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو گویا جو آغاز ہوا تھا وہ بدر سے ہوا تھا، اور یہاں جو انتہا ہوئی مشرکین کے ساتھ لڑائیوں میں وہ انتہا حنین میں ہوئی۔ تو بدر میں بھی اللہ کی خصوصی نصرت اور مدد تھی، اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ حنین میں بھی اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا اور سکینہ نازل کیا۔ تو یہ جنگیں جو بدر سے شروع ہوئی حنین تک، یہ مشرکین کے ساتھ رہیں، عرب میں رہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہاں فتح دے دی، اب پورے عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب اسلام آگے تیزی کے ساتھ بڑھتا گیا۔ جس وقت یہاں بات چل رہی تھی قیدیوں کی، اسی دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ یہ بھی اسی قبیلے کی تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ ہیں۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 85 یا 86 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اس قبیلے کی ہیں، حضور اٹھے اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنی یعنی رضائی والدہ کا استقبال کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مصافحہ کیا اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کو بٹھایا۔ فرمایا اماں جان آپ جس طرح کہو میں اس طرح کروں گا۔ پھر حضور نے انہیں جو ان کو بکریاں چاہی تھیں، اونٹنیاں چاہی تھیں، غلام چاہی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب ان کو عطا کیے۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اماں کون ہے، بوڑھی اماں؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، یہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، اور اس وقت لگ بھگ ان کی عمر 70-71 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئیں، انہوں نے حضور سے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہچانا۔ کہا میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اس وقت آپ کو اٹھاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں تھے، تو اس وقت یہ حضور کے ساتھ تھیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ انہوں نے پھر وہ واقعہ یاد دلایا کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے مجھے ایک جگہ پہ ایک چک لگایا تھا، اور وہ نشان اب تک ہے۔ حضور مسکرا گئے، جو انہوں نے چند ماضی کے واقعات بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کا بھی استقبال کیا، چادر بچھائی اور بڑی محبت کے ساتھ حضرت شیمہ کو بھی آپ نے بٹھایا، اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کے سامنے وہ ماضی کے احوال اور بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا جو حضرت حلیمہ کے ساتھ اور اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا شیمہ اگر تم رہنا چاہو تو تمہیں یہاں جو بھی خرچہ ہوگا، ضروریات زندگی ہوں گی، وہ میری طرف سے ہوں گی، اور اگر تم اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہو تو جو تمہیں اونٹنیاں، غلام اور خدام چاہیے وہ میری طرف سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 غلام بھی دیے، ایک باندی بھی تھی، بکریاں بھی دیں، اونٹنیاں بھی دیں، جو ضرورت کا سامان چاہیے تھا حضور نے وہ بھی ان کو لوٹا دیا۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت تھی وہ قابل دید تھی، اور آپ نے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، تمام چیزیں ان کی واپس لوٹا دی۔ اس طرح حنین کے اندر بھی جتنے لوگ تھے بڑی کثرت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو جہاں فتح مکہ میں ایک بڑی جماعت ایمان میں آئی، تو حنین کے بعد بھی ایک بہت بڑے لوگ کثرت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو گئے، اور آگے جا کر پھر یہی مالک بن عوف یہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ آیا اور یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو گویا سردار بھی ایمان لے آیا اور ان کے قبائل کے دیگر لوگ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے سفر کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عمرہ کیا ہے جسے عمرہ جعرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمرہ 18 ذی قعدہ کو آپ نے کیا۔
18 ذیقعدہ سن 8 ہجری جب آپ یہاں سے فارغ ہوئے، مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ ہو گئی تو آپ جعرانہ گئے، وہیں سے آپ نے احرام باندھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 1 حج کیا۔ 1 عمرہ آپ نے سن 6 ہجری غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، دوسرا عمرہ آپ نے سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کیا، تیسرا عمرہ یہ آپ نے جعرانہ سے کیا سن 8 ہجری میں، اور چوتھا عمرہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ کا حج قران تھا تو اس میں پہلے عمرہ تھا پھر حج تھا، تو آپ کی زندگی کے یہ 4 عمرے ہیں اور 1 آپ کا حج ہے جو آپ نے سن 10 ہجری میں کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ تو بہرحال جعرانہ سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرما دیا۔ اس قبیلے میں جو میں نے عرض کیا حوازن کے لوگ تو ایمان لے کر آ گئے تھے، قبیلے بنو ثقیف کے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن باقی نہیں لائے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرما دیں کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں دی، تیر اندازی کی، اللہ ان ثقیف کے لوگوں کو ہلاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہد ثقیفا وأت بہم، یا اللہ ثقیف کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لے کر آ، یعنی ایمان کے ساتھ ان کو لے کر آ، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ سن 9 اور 10 ہجری میں آئندہ درس میں آئے گا جب عام الوفود، وفود کے سال آئے اور کثرت سے وفد حضور کی خدمت میں آتے تھے، مختلف قبائل کے، مختلف خاندانوں کے، یہ تقریباً 35 اور ایک قول ہے کہ 60 وفود آئیں، 35 یا 60 وفود حضور کے پاس سن 9 اور 10 ہجری میں آتے گئے، انہی میں یہ ثقیف کے لوگ بھی آئے اور یہ سب کے سب پھر ایمان لے کر آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی اللہ نے وہ دعا قبول فرما دی اور بنو ثقیف کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو بہرحال یہ میں نے واقعہ عرض کیا سن 8 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ حنین کا۔